بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کے بارے میں بیان فرمایا تھا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر ان کے جانے والوں کا گویا نام لکھا ہوا ہے، ہر ایک حصہ ان کے لیے تقسیم ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ متقیوں کے، مسلمانوں کے، ایمان والوں کے حالات کو بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً پرہیزگار لوگ باغات میں اور چشموں میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں لذتوں میں، باغات میں، ہمیشہ ہمیش کی راحت اور آرام میں ان کو رکھیں گے۔ کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ جنت میں سلام کرتے ہوئے، امن کے ساتھ۔ اب یہاں سلامتی سلامتی ہے، امن ہی امن ہے، راحت ہی راحت اور آرام ہی آرام ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، فرمایا اور ہم ان کے سینوں میں جو رنجش ہوگی اس کو نکال دیں گے۔ اخوانًا علی سرر متقابلین، بھائی بھائی ہو کر مسحریوں پر آمنے سامنے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان جو لڑائی جھگڑے آپس میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ذہن و دماغ میں، دل میں بات آ جاتی ہے، وہ ساری وہاں ختم ہو جائے گی، اور وہاں الفتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ مسحریوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے بات چیت کرتے ہوئے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ وہاں پر کوئی ایسے نہیں ہو کوئی آگے کوئی پیچھے نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ سامنے مسحریں لگی ہوں گی، اس پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یمسهم فیہا نصب وما هم منها بمخرجین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں وہاں ان کو تھکان نہیں پہنچے گی، وما هم منها بمخرجین، اور نہ وہاں سے وہ نکالے جائیں گے۔ یہاں تو نکلنا پڑتا ہے گھر سے بار بار، چلو بھائی گھر چھوڑو، فجر میں آؤ، گھر چھوڑو عصر میں آؤ، مغرب میں آؤ، عشاء میں آؤ، جہاد ہو گیا، جنگ ہو گئی تو اپنے ملک کو، علاقے کو، وطن کو چھوڑو، جنگ کرو، دوسرے علاقوں میں جاؤ، تو بار بار یہاں نکلنا پڑتا ہے، آنا جانا پڑتا ہے۔ لیکن وہاں جنت میں ہمیشہ ہمیش کی راحت اور آرام ہوگی، وہاں سے کوئی نکالا نہیں جائے گا۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، فرمایا میرے بندوں کو بتا دو میں بہت معاف کرنے والا ہوں، بہت رحم کرنے والا ہوں۔ وان عذابی هو العذاب العلیم، اور یقیناً میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ جیسی میری رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں اور مغفرتیں ہیں، ایسی ہی میری تکلیفیں اور عذاب اور پکڑ بھی ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، فرمایا ان کو ابراہیم کے مہمان کی خبر دے دو۔ جب شروع میں آئے تھے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو وہ سمجھ رہے تھے مہمان ہیں، کھلایا ان کو، کھانا پیش کیا تو انہوں نے کھانا کھایا نہیں، بعد میں پتہ چلا کہ یہ مہمان نہیں فرشتے ہیں۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب داخل ہوئے ان کے پاس، فقالوا سلاما، انہوں نے سلام کیا۔ قال انا منکم وجلون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہم کو تم سے ڈر محسوس ہوتا ہے۔ کون ہو؟ اجنبی ہو، کھا بھی نہیں رہے، پی بھی نہیں رہے، کیا بات ہے؟ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، انہوں نے کہا آپ خوف مت کیجیے، ہم آپ کو ہونہار لڑکے کی خوشخبری دینے والے ہیں کہ آپ کے ہاں لڑکا ہوگا، بچہ ہوگا۔ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کیا تم مجھ کو بشارت دیتے ہو بعد اس کلام مسنی الکبر کہ مجھ کو بڑھاپا پہنچ گیا، بڑھاپے میں تم بشارت دے دو کہ تمہارے یہاں بچہ ہوگا، لڑکا ہوگا۔ فبم تبشرون، کس بنیاد پر تم مجھے بشارت دیتے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق، انہوں نے کہا ہم آپ کو سچ بشارت دیتے ہیں۔ فلا تکن من القانتین، آپ مایوس مت ہو۔ قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، فرمایا اپنے رب کی رحمت سے تو گمراہ لوگ ہی مایوس ہو سکتے ہیں، ہم کہاں مایوس ہونے والے ہیں۔ وہ تو بار بار اس لیے ان سے پوچھ رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملائکہ سے، خوشی کی بات تھی، خوشی کی بات کو بار بار آدمی پوچھتا ہے کیا کہا، کس نے کہا، کیسے کہا، بتاؤ، تاکہ وہ بار بار سنائیں اور بات اچھی طرح واضح ہو جائے، تو اس لیے وہ خوب واضح کرنے کے لیے پوچھ رہے تھے۔ قال فما خطبكم ايها المرسلون، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے تمہاری کیا مہم ہے اے فرشتہ دو، یہ تو تم نے خوشخبری دے دی، لیکن تم آئے یہاں اجنبی سے لگے، خوف سا پیدا ہوا، ایسا لگتا ہے کہ خوشخبری بھی دے رہے اور کوئی خوف کی بات بھی ہے، کیا بات ہے، کس چیز کی وجہ سے تمہیں بھیجا گیا؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، انہوں نے کہا ہم کو ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا، لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف۔ لوط علیہ السلام چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
بھتیجے تھے ان کو ڈر ہوا، خوف ہوا کہ بھئی کیسے عذاب آ جائے گا ان کے اوپر، تو انہوں نے فرمایا الا آل لوط، سوائے لوط کے گھر والوں کے، انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان تمام کو نجات دے دیں گے، الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، قدرنا، ہم نے فیصلہ کر دیا، انہا لمن الغابرین، یقیناً وہ پیچھے رہنے والوں میں ہو جائے گی، یعنی جب اللہ کا عذاب آئے گا، پکڑ آئے گی، تو قوم لوط جو گناہ کا کام کرتی ہے، مردوں سے لڑکوں سے بدفعلی کرتی ہے، ان کو جب عذاب آئے گا تو سب ہلاک ہو جائیں گے، ان کی قوم کے لوگ، آپ کے گھر والے بچ جائیں گے سوائے آپ کی بیوی کے کہ وہ ان کے ساتھ ملی جلی رہتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں فلما جاء آل لوط المرسلون، جب فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس آئے، قال انکم قوم منکرون، انہوں نے فرمایا کہ بھئی یقیناً تم اجنبی قوم ہو، پہلے تو کبھی آئے نہیں، کون ہو، کہاں سے آئے، کیا بات ہے؟ تو فرشتے انسانوں کی شکل میں آئے تھے، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں، وہ ان کے پاس پہنچے تھے، قالوا بل جئناک، انہوں نے کہا ہم تو آپ کے پاس بما کانوا فیہ یمترون، وہ چیز لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں شک کرتے تھے، آپ کی قوم شک کرتی ہے اللہ کے عذاب میں، اللہ کی پکڑ میں، اب وہی عذاب ہم ان کے اوپر لے کر آئے ہیں، وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم آپ کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور ہم سچے ہیں اس بات میں، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، آپ اپنے گھر والوں کو رات کے حصے میں لے چلیے، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ ان کے پیچھے رہیے، دیکھتے رہیے، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر مت دیکھے، وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، جہاں کا تمہیں حکم دیا گیا ہے وہاں تم چلتے رہنا، یعنی وہاں سے اپنے علاقے سے ملک شام کی طرف یا کسی اور دوسری جگہ جہاں بھی اللہ نے کہا جانے کو وہاں جانا، یہاں مت ٹھہرنا، یہاں والوں پر اب عذاب آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ، اور ہم نے اس بات کی ان کو اطلاع دے دی، اس بات کا ہم نے ان کے لیے فیصلہ کر دیا کہ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ، کہ یہ لوگ ان کی جڑ کٹ کے رہ جائے گی، مصبحین، صبح ہوتے ہی اللہ کا عذاب ان کے اوپر پڑے گا، اس لیے آپ رات کو ہی یہاں سے نکل جائیے۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اللہ فرماتے ہیں شہر والے آئے خوشی خوشی آئے کہ بھئی نوجوان لڑکے خوبصورت ان کے یہاں مہمان بنے، چلو، وہ آنے والے مہمانوں کو نشانہ بناتے تھے اور بد فعلی کرتے تھے، تو وہ ایک دم آگے، فرشتے چونکہ انسانوں کی شکل میں تھے، حضرت لوط علیہ السلام کو ابھی پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا ان هؤلاء، کہ یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، تم مجھے رسوا مت کرو، ان کے ساتھ کوئی غلط کام مت کرو، واتقوا الله ولا تخزون، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا مت کرو۔ قالوا اولم ننهك عن العالمین، انہوں نے کہا کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ تمام جہاں والوں کی حمایت کرنے سے؟ ہم جو کر رہے ہیں ہمیں کرنے دو، ہمیں مت روکو، مت ٹوکو، جب ہم نے تمہیں منع کر رکھا ہے پھر تم ہمیں روک رہے ہیں۔ حضرت لوط نے کہا قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، فرمایا یہ میری لڑکیاں ہیں جو تمہاری بیویاں ہیں، یہ ہماری لڑکیوں کی طرح ہیں، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو تمہارے لیے بنایا کہ تم ان سے اپنی جائز خواہشات پورا کرو، نکاح شادی کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو، تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو تمہاری بیویاں ہیں، تو ان کو ہم نے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جائز کیا ہے، اب تم ان کو چھوڑ کر کیوں مردوں کی طرف جا رہے ہو؟ اللہ فرماتے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اللہ فرماتے آپ کی جان کی قسم وہ تو اپنے نشے میں دھت تھے، وہ کہاں سننے والے تھے نصیحت کو، بیان کو، تقریر کو، وہ تو غلط کام کے عادی ہو چکے تھے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ عزیز، عزت والی نہیں بنائی، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کی قسم کھائی، لعمرک، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جان کی قسم وہ تو اپنے نشے میں دھت تھے، کوئی بات سننے ماننے کو تیار نہیں تھے۔ جب انہوں نے بات نہیں مانی تو اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، سورج نکلتے نکلتے ان کو چنگھاڑ نے پکڑ لیا اور ایک اللہ کی طرف سے چیخ آئی، عذاب آیا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، فرماتے ہیں اللہ تعالی ہم نے ان کو تہو بالا کر دیا، نیچے کا حصہ اوپر کر دیا، اوپر کا نیچے کر دیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے ان کے اوپر مٹی کی پکی ہوئی پتھریاں اور پتھر ان کے اوپر برسائے اور سب کے سب کو ہلاک کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، یقیناً اس میں
حقیقت تک پہنچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، یقیناً وہ بستی چلتے پھرتے راستے پر تھی۔ ملک شام کے اندر اردن میں ہماری جماعت گئی، وہاں ایک سمندر ہے جس کو بحر میت کہتے ہیں، جس کے اندر کوئی بھی جانور پانی کا رہ نہیں پاتا، مر جاتا ہے، اور ایک تیل سا اس کے اندر پانی کے اندر موجود ہے آج بھی، اور آدمی اس میں لیٹے تو وہ خود بخود اوپر کو اٹھا چلا جاتا ہے۔ تو وہاں بحر میت کے پاس ان کی بستیاں تھیں، ابھی بھی وہ ایسی الٹی ہوئی بستیاں پلٹی ہوئی لگتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، یقیناً وہ بستی چلتے پھرتے راستے پر تھی ملک شام میں، اردن میں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ دیکھو ماننے والے کامیاب ہوتے ہیں، نہ ماننے والے ناکام ہوتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لے آؤ، یقین کر لو تو بچ جاؤ گے، نہیں تو جیسا ان کا حال ہوا ایسا ہی ہر نافرمان کا حال ہونے والا ہے۔ اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اللہ فرماتے ہیں اور ایکا والے بھی نا انصاف تھے۔ ایکا کہتے ہیں گھنے جنگل کو، شعیب علیہ السلام کو شہر مدین کی طرف بھی بھیجا گیا اور ایکا والوں کی طرف بھی ان کو بھیجا گیا۔ یہ بعض نے فرمایا کہ ایکا اور مدین دونوں ایک ہی بستی ہیں، ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا، وہ ناپتول کے اندر کمی کرتے تھے، ان کی طرف بھیجا گیا، سمجھایا بتلایا، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ اللہ فرماتے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ، یقیناً وہ دونوں بستیاں شاہراہ عام پر تھی، ملک شام کی طرف جو راستہ جاتا ہے حجاز ہو کر یمن ہو کر، وہ راستے پر یہ بستیاں تھی۔ قوم سمود اور یہ قوم لوط، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، پیغمبروں کو جھٹلایا، ان کا انکار کیا، ان کی بات کو نہیں مانا۔ قوم سمود کی یہ بستیاں تھیں، ان کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بات نہیں مانی۔ اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور یہ صالح علیہ السلام کی بستیاں تھیں، حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا، ایکا کی طرف اور مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اور قوم سمود جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، یہ ان کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی آیتیں عطا فرمائیں، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وہ اس سے اعراض کرتے رہے، بات انہوں نے بھی صالح علیہ السلام کی نہیں مانی، دعائیں کروائی اور ان سے معجزے طلب کیے کہ پتھر سے اونٹنی نکال کر دکھاؤ، یا بن اونٹنی 10 ماہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرما دیا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بات نہیں مانی۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، وہ امن کے ساتھ پہاڑوں سے گھر تراشتے تھے، بڑے بڑے پہاڑ اونچے اونچے، ان کو تراش کر کھود کر اندر ہی اندر محلات بنا لیا کرتے تھے، سوچتے تھے جب اللہ کا عذاب آئے گا، پکڑ آئے گی تو یہ پہاڑ ہمیں بچا لیں گے، زبردست طاقتور قوت والے گھر۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، ان کو بھی چنگاڑ نے پکڑ لیا صبح صبح۔ اللہ کا جب عذاب آتا ہے پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی طاقت اور قوت بچا نہیں سکتی۔ اللہ خود فرماتے ہیں فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے کچھ کام نہ آیا ان کا کیا دھرا، جو کچھ انہوں نے اپنی حفاظت کے سامان تیار کیے ہوئے تھے، محلات بڑے بڑے، آج بھی وہ قوم سمود کے محلات موجود ہیں۔ تبوک کے اندر ملک شام جاتے ہوئے راستے میں آتا ہے تبوک، عرب کا شہر، تو وہاں آج بھی ان کی بستیاں، ان کے پہاڑوں کے کھنڈرات، مکانات بنے پڑے ہوئے ہیں، کوئی کام نہ آیا ان کے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمانوں کو، زمینوں کو، جو کچھ اس کے درمیان ہے، ان سب کو حق کے ساتھ درست بنایا ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، یہ آسمان زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب فنا ہو جائے گا۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، آپ تو خوبصورتی کے ساتھ درگزر کرتے رہیے۔ یہاں مکہ میں چونکہ جنگ کی اجازت نہیں تھی، کوئی لڑے تو اس سے مقابلہ کرنے کا حکم نہیں تھا، اس لیے اللہ کے نبی کو فرمایا فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ کہ آپ خوبصورتی کے ساتھ درگزر کیجیے، کیونکہ ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا، جب جہاد کا حکم آ جائے گا پھر مقابلہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، یقیناً آپ کا رب وہ پیدا کرنے والا ہے، علم والا ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، روح جسم کے اندر ڈالی ہے، اور وہی ان سب کو ایک دن فنا کر دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کر دے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اللہ فرماتے ہیں اور یقیناً ہم نے آپ کو 7 خوب پڑھی جانے والی آیتیں
اور قرآن عظیم عطا فرمایا ہے۔ 7 آیتیں کون سی ہیں؟ علماء فرماتے ہیں یہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں۔ جو کچھ اللہ نے قرآن میں بیان کیا وہ سب سورہ فاتحہ میں بیان کر دیا۔ سورہ فاتحہ میں جو کچھ ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ ہر نماز میں، ہر رکعت میں ان صورتوں کو بار بار پڑھا جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہوتا ہے، تعریف اللہ تعالیٰ کی جاتی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ بڑی دولت ہے، 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور پورا قرآن عظیم، ان کو بھی گویا قرآن عظیم ہی کہا گیا، 7 صورتوں کو، 7 آیتوں کو۔ فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، آپ نگاہ اٹھا کر بھی مت دیکھیے ان ساز و سامان کی طرف جو ہم نے مختلف قسم کے ان کے گروہوں کو عطا کیا ہے، جو ہم نے ان کو مال و دولت، روپیہ پیسہ، حکومت دے رکھی ہے، تو آپ اس کی طرف نگاہ مت اٹھائیے کہ بھئی یہ کتنے مزے میں، حکومت ان کی ہے، دولت ان کی ہے، فوجیں ان کی ہیں، یہ سارا مال دولت مسلمانوں کو ملتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ نہیں، یہ مال و دولت، یہ عیش و عشرت، راحت و آرام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے تو آخرت ہے، جنت ہے۔ اس لیے آپ ان کی دنیا کو دیکھ کر غم مت کیجیے، افسوس مت کیجیے کہ ان کو اتنی دنیا ملی، ہمیں کیوں نہیں ملی۔ آپ کو تو بڑی دولت قرآن دے دیا اللہ نے، علم دے دیا، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ اس لیے روایتوں میں کہ جو قرآن پڑھ لے اور قرآن کے علم کو حاصل کر لے، اس کے بعد کسی کو دیکھ کر کہ بھائی یہ بہت اونچی ڈگری پر ہے، یہ تو پردھان منتری ہے، وزیر اعظم ہے، یہ تو وکیل ہے، جج ہے، بڑا مالدار ہے، اس کے کیا کہنا ہے، اس کو اچھا سمجھ رہا ہے اپنے سے، تو اس نے قرآن کی توہین کی۔ نہیں، تمہیں اللہ نے بڑی دولت سے نوازا ہے، یہ حکومت، سلطنت، ڈگری، عہدے سب ختم ہو جائیں گے، علم الہی، علم نبوت، قبر، حشر، آخرت میں کام دینے والا ہے۔ فرمایا ولا تحزن علیہم، آپ ان کے اوپر افسوس مت کیجیے، غم مت کیجیے کہ ایمان نہیں لا رہے، کلمہ نہیں پڑھ رہے۔ واخفض جناحک للمؤمنین، فرمایا آپ ایمان والوں کے لیے اپنے بازوؤں کو پست رکھیے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ عاجزی کے ساتھ، تواضع، انکساری کے ساتھ آپ ملتے رہیے۔ وقل انی انا النذیر المبین، فرمایا اور کہہ دو میں صاف طور پر ڈرانے والا ہوں، اللہ کے پیغام پہنچانے والا ہوں۔ کما انزلنا علی المقتسمین، اللہ فرماتے ہیں جیسے ہم نے تقسیم کرنے والوں پر نازل کیا، یعنی یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ نے تورات، زبور نازل کی۔ الذین جعلوا القرآن عزین، جنہوں نے قرآن کو حصے بکھرے کر دیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یعنی قرآن کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سورہ بقرہ یہ تو میری صورت ہے، سورہ آل عمران یہ تیری صورت ہے، یہ گائیں والی صورت تیری ہے، آل عمران والی میری ہے۔ اس طرح کر کر کے وہ قرآن کا مذاق اڑاتے تھے۔ جو بات اچھی لگتی تھی ہاں بھائی یہ ٹھیک ہے، جو بات اچھی نہیں لگتی تھی، من میں نہیں آتی تھی، اس کو برا کہتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے۔ اللہ فرماتے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم ہم ضرور بھی ضرور ان تمام سے پوچھیں گے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کام کرتے تھے، کفر کرتے تھے، شرک کرتے تھے، تورات زبور پر بھی عمل نہ کیا، قرآن پر بھی عمل نہ کیا، ستایا نبی کو، سب پوچھیں گے ان سے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کھول کر بیان کر دیجیے اس کو جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکین سے اعراض کیجیے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کے دعوت دیتے تھے، چپ کے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی فَاصْدَعْ، کہ آپ کھل کر دعوت دیجیے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کفر سے، شرک سے باز آ جاؤ، یہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، مان لو اس کو، کھل کر دعوت دو، مشرکین سے اعراض کیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم آپ کے لیے کافی ہیں مذاق کرنے والوں سے، جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو ہم دیکھیں گے، ان کو ہم عذاب دیں گے، آپ تو اپنے کام کرتے رہیے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ٹھہراتے ہیں، فسوف یعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے کہ کفر والے جہنم میں ہیں اور ایمان والے جنت میں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اللہ فرماتے ہیں اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے، جو آپ کو کہتے ہیں ساحر، مجنون، پاگل، دیوانہ، نہ جانے کیا کہ آپ سے کہتے رہتے ہیں، آپ کو غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو آپ ان کی باتوں پر دھیان مت کیجیے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کرتے رہیے اپنے رب کی۔ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ رہیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیے یہاں تک کہ یقین آ جائے، موت آ جائے۔ موت کو یقین کہا گیا کہ یقینی چیز ہے، آج تک اس کا کسی نے انکار نہیں کیا ہے، اللہ کا، رسول اللہ کا انکار کر دیا، لیکن موت کا کسی نے انکار نہیں کیا کہ مرنا نہیں ہے، نہیں مرنا ہے، یقین ہے سب کو۔ تو یقین آ جائے یعنی موت تک آپ اپنے رب کی عبادت میں، دعوت میں لگے رہیے۔
अल्लाह के फजल व करम से सूरह हिज्र मुकम्मल हो गई। अब सूरतुल नहल इंशाअल्लाह कल सूरत मुबारका शुरू होगी। अल्लाह ताला हम सबको कुरान मुक़द्दस पढ़ने की, समझने की, इसको आलम में फैलाने पहुँचाने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अब 2 तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह की इस तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ेंगे कि अल्लाह का हर गैर हमारे दिल से निकल रहा है और अल्लाह ताला की अज़मत, उसकी मोहब्बत, उसका यकीन हमारे दिल में आ रहा है। और दरमियान में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ेंगे कि जो कुछ इल्म अमल कुरान और हदीस हमें मिला वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से मिला। ए अल्लाह उनको उनकी अपनी शाया निशान बेहतरीन बदला अता फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله محمد
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل وسلم على سيدنا مولانا محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، ہمارے یہاں جمع ہونے کو بہت قبول فرما، پڑھنے سننے کو قبول فرما، پڑھنے سننے میں جو غلطی ہوتا ہے اس کو معاف فرما، آئندہ صحیح سے پڑھنے کی، سننے کی، عمل کرنے کی اور علم و عمل کی دعوت کو لے کر سارے عالم میں جانے کی ہمیں پوری امت مسلمہ کو توفیق نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، ہماری مسجدوں کو مسجد نبوی جیسا بنا، ہمارے گھروں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جیسا بنا، ہماری بستیوں محلوں کو مدینہ منورہ جیسا بنا. یا اللہ ہمارے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح علم میں، ذکر میں، دعوت میں، عبادت میں لگانے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے مقروضوں کی، قرضوں کی ادائیگی کے غیب سے بندوبست فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو، ضرورتوں کو پورا فرما. یا ارحم الراحمین، جن بھائیوں نے، دوستوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا، لکھا، کہنا چاہتے تھے کہہ نہ پائے، مولا آپ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو ان سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں. یا اللہ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، سعادت والی زندگی نصیب فرما، شہادت والی موت نصیب فرما، برے خاتمے سے ہم سب کی، پوری امت کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ رحمت کی بارشیں نازل فرما، ہمیں پوری امت مسلمہ کو جہنم سے نجات عطا فرما، ہمیں پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں داخل فرما. ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم. نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل، ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل. نسألک مما سالک به محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک مما تعوذ منہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.